بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنزہوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول، اخرجہ الدارقطنی۔ محترم حضرات، دین اسلام نے ہمیں طہارت، بول و براز کے آداب سکھائے ہیں۔ کس طریقے سے آدمی اپنی ضروریات سے فارغ ہو۔ ان آداب میں کہ جب ہم پیشاب پیخانے کے لیے جائیں تو لوگوں کی نظر سے چھپ جائیں، اور اگر بیت الخلاء میں آدمی جا رہا ہے تو وہاں پر پہلے بایاں پیر داخل کرے۔ اسی طرح سے قضاء حاجت کے وقت سیدھے ہاتھ سے استنجا نہ کرے، اور اس طرح کے بہت سارے آداب ہیں قضاء حاجت سے متعلق بیان کیے گئے۔ ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح سے پاکی لیں، اور پیشاب کی نجاست سے، گندگی سے، چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تنزہوا من البول، اے لوگو تم پیشاب کی نجاست سے، پیشاب کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن عامة عذاب القبر من البول، اس لیے کہ عام طور پر اکثر قبر کا عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو لوگ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو نہیں بچاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو سرے سے پاکی ہی نہیں لیتے۔ بعض نوجوان جو دین سے دور ہیں، ان کے اندر ایسی سستی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ وہ پاکی ہی نہیں لیتے ہیں، ایسے ہی ناپاک رہتے ہیں۔ یہ تو اور بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اور کچھ لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں اور پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عام طور پر اکثر قبر کے عذاب کا سبب ہے یہی ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچانا۔ صحیح بخاری کی جو دوسری حدیث ہے، اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے دو اسباب ذکر کیے ہیں۔ مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو خبر سے ہوا، تو آپ کو بتایا گیا کہ انہما لیعذبان، ان دو خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا وما یعذبان فی کبیر، کسی ایسے جرم کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے مشکل تھا، بچ سکتے تھے اس سے۔ کسی بڑے مسئلے میں ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک تو بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بچنا کوئی بڑا مشکل نہیں تھا، بچ سکتے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک پیشاب سے اپنے جسم کو، اپنے لباس کو نہیں بچاتا تھا۔ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، اور دوسرا وہ شخص تھا جو چغل خور تھا، لوگوں کے درمیان چغلی کرتا تھا، ایک کی بات دوسرے تک نقل کرتا تھا اور دونوں کو آپس میں لڑاتا تھا، ادھر کی ادھر کرتا تھا، اور دو دوستوں کے درمیان، دو
خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو جماعتوں کے درمیان لڑانے کا کام کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر کر کے. یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر میں عذاب ہوتا. اگر جو آدمی دو لوگوں کے درمیان لڑانے کا کام کرتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا لا يدخل الجنت النمام یا لا يدخل الجنت قطات، دو لوگوں کے درمیان لڑانے والا چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں. آپ سوچیے کہ کتنی سخت وعید ہے اور کیسی سخت سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ گھناؤنی حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں میں فتنے اور فساد ڈالتے ہیں، لوگوں میں نفرتیں پھیلاتے ہیں اور لوگوں میں اختلاف ڈالتے ہیں. تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک تو پیشاب سے اچھی طرح سے پاکی لینا چاہیے اور پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عذاب قبر کا عمومی اکثر اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور دوسرے، ہمیں لوگوں کے درمیان اختلاف اور نفرت پھیلانے کے بجائے لوگوں کو جوڑنے کا کام کرنا چاہیے، لوگوں کو ملانے کا کام کرنا چاہیے، لوگوں میں محبت بانٹنے کا کام کرنا چاہیے. اس لیے ہم ان تمام اسباب سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے آپ کو دور رکھیں جو قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، اللہ کی نافرمانی کا سبب بنے، جس کی وجہ سے آخرت میں ہماری رسوائی ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.